ذی الحجہ کے مہینے میں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث میں سید الایام، دنوں کے سردار وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اس واسطے فَأَكْثِرُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ، ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کرو، استغفار کثرت سے کیا کرو، صبح شام چلتے پھرتے ذکر کا اہتمام کیا کرو۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بازار میں نکل جاتے، زور زور سے ذکر کرتے ہوئے جاتے تاکہ بزنس کرنے والوں کو ذکر یاد دلائیں کہ 10 دن ذکر کے ہیں، تم کاروبار کرتے رہو لیکن بیٹھ کے ذکر بھی کرتے رہو۔ یہ ذکر یاد دلانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکل کے زور زور سے ذکر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 دنوں کی عبادت کا خوب اہتمام فرماتی تھیں، ایک ذکر کا اہتمام، دوسرا روزے کا اہتمام۔ ان 10 دنوں میں سے 9 دن تک کے روزے، چونکہ 10ویں ذی الحجہ کا روزہ جو ہے وہ عید کا ہے تو اس واسطے وہ روزہ نہیں ہوگا، فضیلت 10 دن کی ہے، روزے صرف 9 رکھے جائیں گے۔ یہ 9 دن کے روزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک روزے کا ثواب 1 سال کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک رات کی عبادت، ان 10 دنوں میں سے جو راتیں آتی ہیں، ان راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ شب قدر ایک ہے، کب ہے وہ نہیں معلوم ہے، وہ بڑی اہم رات ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ اس واسطے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں روزے کا اہتمام۔